اب بات کرتے ہیں انگلینڈ سے، ہمارے کالر ہیں، انہوں نے کال کیا. السلام علیکم انگلینڈ والے، بات کرو بھائی. انگلینڈ والے کیوں بات؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. کیا حال چال ہے بھائی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. کیا نام ہے آپ کا میرے بھائی؟ جی ڈاکٹر اسلام خان ہے جی، میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اور اچھی بات ہے بھائی. اس طرح کے مسائل کے اوپر ظاہر ہے خدا آپ کو عزت دے. سلام. طالب علم. اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ سے بہت سارے لوگ ظاہر ہے قرآن سے آپ سے امامت کی نص کا مطالبہ کرتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں قرآن میں. آپ کے جواب میں اس میں عمومی طور پہ جو آپ کی طرف سے جواب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں قرآن سے کیوں دکھاؤں؟ ٹھیک ہے جی، یعنی کیا ضرورت ہے، حدیث سے دکھا دیتے. ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ آپ کا جو آگے سے جواب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں نہیں، یہ نہیں ہوتا بھائی. یہ کہاں نہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اسلام صاحب. ایک منٹ جی جی، میری بات کمپلیٹ ہو جی بالکل. آپ آرام سے کریں. ٹھیک ہے، میرا بھی مقدمہ ہی تیار ہوا. تو دیکھیں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ہمیشہ آپ کا جواب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی قرآن سے کیوں دکھاؤں؟ مطلب ہے قرآن سے تو آپ کے پاس نہیں ہے کوئی آیت. 12 امام جس میں اللہ تعالیٰ نے کہے ہوں کہ بھائی 12 امام میں نے بھیجے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ٹھیک ہے جی، اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم حدیث. میں آتا ہوں نا، میں آپ سے پوچھوں گا نا، میں بھی پوچھوں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ابھی تک جو جواب دیے ہیں وہ یہ دیے. اگر آپ کے پاس نہیں دیا ہے بھائی، یہ نہیں دیا جواب. اچھی بات ہے، بات کریں، بات کریں. بسم اللہ. اچھا ایک منٹ نا. ٹھیک ہے، جی بہت اچھی بات ہے. اگر آپ نے مجھے آیت دکھا دی تو بس معاملہ حل ہو جائے گا. تو آپ نے کہا جی حدیث میں ہے، متواترہ میں ہے، پھر آپ نے وہ مثل ہارون کی روایت بتائی اور اس طرح بتائی. ٹھیک ہے، میں اس روایت کے اوپر بھی آپ سے ڈسکشن کر لوں گا. اس میں ٹائم بہت ہی کم ہے اور آپ ماشاءاللہ تھکے ہوئے بھی ہیں، میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو. میں کوشش کروں گا کہ بالکل سیدھا سادہ سوال کروں گا، اور اس پہ بھی آپ کوشش کریں نا کہ میرا 1 منٹ کا سوال ہے تو اس کا 15 منٹ کا جواب پلیز نہ دیں. ٹھیک ہے جی، آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ 2.3 جملہ جواب دے دیجیے بس. ٹھیک. اچھا جی، قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے جی، اگر آپ اس کو سامنے لگا سکیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل. اس سے پہلے کہ آپ آیت دکھائیں، میں نے کوئی بات کرنی ہے بھائی. اگر آپ آیت سے اس طرح نہ کیا کریں. میرا پہلے سوال میں آپ کو آیت دکھاؤں گا اور پھر میں اپنا سوال کروں گا. آپ مجھے موقع پورا دیں گے تاکہ میں پورا سوال کر سکوں. ٹھیک ہے جی. اوکے اوکے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5، میں اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں، آپ اس کو اسکرین پہ شیئر کر دیں. میں یہاں سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے 12 سردار بنائے. ٹھیک ہے جی، 12 امام بنائے، 12 رہنما بنائے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 12 کو مبعوث کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ بیان کیا سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں نے ان سے عہد کیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 5 بولا آپ نے؟ اوکے جی جی، مائدہ میں جائیں ذرا. یہ مائدہ ہے، آیت نمبر 5. جی جی، آیت نمبر 5. آیت نمبر 12 ہے. آیت نمبر 12. اچھا، سورہ مائدہ کا اپنا نمبر 12. آیت نمبر 12 یہ ہے. بلے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی وقال اللہ انی معکم، اور میں ان کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے جی. اب اللہ تعالیٰ نے 12 سردار نقیب امام جب بنی اسرائیل میں بنائے، وعدہ بھی کیا، اعلان کیا قرآن میں. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان کے ساتھ ہوں، اس کا بھی اعلان کیا قرآن میں. تو میرا بڑا سادہ سا سوال ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 جب اللہ نے بنائے بھیجے، اللہ نے ان کا قرآن میں واشداف الفاظ میں، صریح الفاظ میں اس کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب بنی اسرائیل کے 12 تو اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، تو اہل سنت کیوں نہ آپ سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے 12 کہاں ہیں کہ جن کے بغیر آپ کے پاس لگائے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 وہ بنی اسرائیل کے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو 12 ہیں جی، وہ ان کے بغیر اللہ کی حجت ہے، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کا نور ہے. آپ کے اماموں کے قطروں سے ملائکہ بنے ہیں. اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. ان کی ہتھیلی میں کائنات ہے. لیکن جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں بنی اسرائیل کے 12 مل کے آپ کے 12 طرف نہیں آتے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں ہمیں، لیکن جس امت کے اوپر قرآن نازل ہوا جس کو آپ مانتے ہیں، اب یہ بحث نہ کیجیے گا دیکھو تم تو قرآن کو چھوڑیں. آپ قرآن کو مانتے ہیں، آپ سے پوچھا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ سے آپ کے 12 کیسے رہ گئے؟
اچھا سوال ختم ہو گیا آپ کا؟ ہمیں بتا رہے ہیں ایک تو میں عرض کروں کہ آپ کے جو کنیکشن ہے جی اور جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے. جی جی میں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے 12 امام بنائے، اس کا اعلان کیا. اچھا ٹھیک ہے جی. آپ کے 12 اللہ سے کیسے رہ گئے یہ پوچھا تھا. اگر اللہ نے بنائے ہیں تو اللہ نے اعلان کیوں نہیں؟ اچھا یہ بتا. پہلی بات ہے عزیزو، انہوں نے کہا ہے اچھی بات ہے عزیزو، اگر انسان غلط جملے کہتے رہے کر کے آپ خاموش رہیں تاکہ میں اپنی بات کامل کروں. تو آپ مہربانی کریں ڈاکٹر صاحب ہماری باتوں کو اچھی طرح سنیں اور سمجھ جائیں، پھر ہمارا جو نقل کلام کریں اس کو ایمانداری کے ساتھ نقل کلام کریں اور غلط بات ہم سے منسوب نہ کریں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے بہت سارے جملے ایسے غلط ہم سے منسوب کر دیے کہ قرآن کے متعلق یہ کہتے ہو. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے کیوں دلیل دیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہمارا ہمیشہ یہ ادعا رہا ہے کہ قرآن سے ہمارے پاس دلیل ہے امامت پر، ٹھیک ہے نا، امامت پر، اور دلائل بہت ہیں. اور آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ میرے پاس قرآن سے دلیل نہیں ہے، شاید آپ نے یہی کہا تھا. یہ آپ کی بات غلط فہمی ہے. اجازت دیں بھائی صاحب مجھے بات کرنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں، میں قرآن سے آپ کو دلیل دکھاؤں گا، لیکن آپ مجھے بتائیں اگر آپ واقعا مخلص ہیں قرآن کے معاملے میں، اتباع کے معاملے میں 2 سوال آپ سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. 2 آیتیں قرآن میں ہیں، ایک ہے آیت وضو، ایک ہے آیت متعہ. ٹھیک ہے عزیزو، یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے قرآن سے دکھاؤ، اس بات کے کہ یہ بات ایک باطل بات ہے، ایک غلط بات ہے. ان کے علماء اس کا مطالبہ نہیں کرتے، یعنی ہم نے ان کے علماء کو اجازت دیں مجھے بات کرنے کی، اجازت دیں مجھے میری بات کرنے کی. علماء سے مراد آپ کے متکلمین ہیں جو مسائل امامت پہ انہوں نے کتابیں لکھی، ان سے مراد بات کر. میں گلی کوچوں میں جو آپ کے محلے کے خطیب ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی بکواس کی بات ہے کہ آپ کہتے او بھائی میں مجھے بات دیکھیں بھائی مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. ڈاکٹر صاحب آپ بات کرو، ڈاکٹر صاحب آپ بات کرو، ختم. جب ختم ہو تو مجھے بتا دینا. میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب آپ کے کنیکشن بہت خراب ہے. بھیجے قرآن میں اس کا اعلان. بس سیدھا سا سوال ہے، آپ مجھے بتا دیں اللہ نے قرآن میں آپ کے اماموں کا اعلان تو اب ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، اس کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جواب میں دوں گا اپنی مرضی سے دوں گا نا، اپنے علم سے دوں گا بھائی. ٹھیک ہے نا بھائی. آپ وہی جواب، اگر میرا جواب غلط ہو تو آپ نے بعد میں کہہ دینا کہ جواب آپ کا غلط ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھائی مجھے جواب دینے کا حق، جواب دینا میرا کام ہے نا، آپ کا کام تو نہیں ہے. سوال تکرار کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا. پھر میرا وقت کاٹ دیں کہ میں دوبارہ سوال کرتا ہوں. بھائی اس طرح یہ کام نہ کرنا دوبارہ. اگر واقعا آپ مخلص ہو کہ ایک چیز قرآن میں ہم اس کو ضرور مانیں گے. بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے، ایک آیت وضو ہے. اور بھائی بات میں انتظار میں. ہاں قرآن مجید میں یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. قرآن مجید کا صاف فرمان ہے، اس کے متعلق میری تقریر ہے کہ تم جب وضو بنایا کرو تو تم اپنے سر کی مسح کرو، اپنے پیروں کی مسح کرو. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کی واضح آیت. یہ ایک آیت. دوسری آیت فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، کہ تم جب عورتوں سے تم متعہ کر لینا تو ان کا اجرت، ان کا جو مہر بنتا ہے، پیسے بنتے ہیں، اس کو دے دینا متعہ کے بعد. تو تم مجھے یہ بتاؤ، تم واقعا اگر یہ تم پیش کرنا چاہتے ہو کہ قرآن میں امامت قرآن میں نہیں ہے اور اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، مجھے پہلے یہ سمجھاؤ. اگر تم واقعا قرآن کے اتنے شیدائی ہو، قرآن کے اتنے مخلص ہو، تم مجھے یہ پہلے سمجھاؤ کہ تم واقعا اگر مخلص ہو تو تمہارا وضو کیوں قرآن کے خلاف ہے؟ تم جو نماز پڑھتے ہو، اگر وضو نہیں ہے تو نماز، اجازت دیں بات کرنے کی، سوال نہیں ختم نہیں ہوا. وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا، وضو کریں گے تو نماز پڑھیں گے، وضو نہیں ہے تو نماز قبول باطل ہے. جب آپ کا وضو ہمیشہ آبا جد اندر جد، 7ویں پشت 10ویں 20ویں پشت تک سب کے سب قرآن کے خلاف، قرآن کی واضح آیت، اس کی مخالفت کرتے ہو، شرم بھی نہیں آتی.
सरी कुरान की आयत है कि पैरों की मसाह करो बात सुने उस ना, तरफ बात सुने, नहीं सुने बात आराम सवाल से, करने बड़ी दो, तमीज सवाल से- करने दो, सवाल करने दो, सवाल करने दो। मैं है ना, बड़ी तमीज के साथ कुरानी बात इस्तेलाल हो करें। रही है, बदतमीजी करो ना, बदतमीजी नहीं करनी है। जो सवाल कुरानी किया है, इस्तेलाल हो रही। भाई साहब मुझे बात करने दे, बात करने दो डॉक्टर साहब, मैंने- बात नहीं करने कर रहे ना, अभी मुझे बदतमीजी कर रहे हो, आप जो बदतमीजी हैं नहीं करनी है। कुरान के खिलाफ तुम वुजू, तुम्हारी वुजू कुरान के खिलाफ है, किसने कहा तुम्हारी कुरान के वुजू खिलाफ? बातिल है। मैं कह रहा हूं कुरान कह रहा हूं रूस कुमार किसने कहा? कहा भाई मैंने बात सुनो, बात सुनो तुम डॉक्टर साहब, बात सुने, मुझे बात कामिल करने दें, फिर आप जो कहना है कह दें। मैंने मुझे बात मैंने कामिल पूछा है बरा इमाम, मैंने पूछा है भाई, बनी इसराइल के 12 वो अल्लाह ने समझ बताया, सब तुम्हारे समझ किसने गए, बताया? अपने बताओ ना, सब समझ गए ना सवाल आपके, सब आपके सवाल समझ गए। कहाँ समझ गए? कहाँ समझ गए? इमामत का पूछो तो वुजू में घुसते हो, इस तरह तो नहीं होता ना। मैंने इमामत का पूछा, भाई इमामत तुम्हारा मैं वुजू समझ, बराबर है। मैं सोच रहा था कि आप एक डॉक्टर, इमामत तहसील याफ्ता तुम्हारा आदमी, वुजू तालीम बराबर याफ्ता है, आदमी, संजय बराबर है कि मेरे से संजय पूछोगे कुरान से, छोड़ो यार कमेंट करके। अच्छी बात है। आप चालाकी कर रहे हैं तो ये ना समझिए कि लोग भी आपकी चालाकी को नहीं समझ रहे हैं। हमारा मकसद यह है कि आप लोग ये जो कहते हो ना कि हमें कुरान से बस दिखाओ। आप आराम से आप अब भाई मुझे नसीहत ना करें, आप मुझे बात करने दें प्लीज। मैं जिस अंदाज से बात कर रहा हूँ, मुझे प्लीज डॉक्टर साहब, ये इस तरह गुफ्तगू नहीं होती। आप हमारे उस्ताद हैं, आप आलिम हैं, मैं शागिर्द हूँ आपको, लेकिन मुझे बात करने दें। ओ भाई हमारे बात करने दें, फिर अपनी बारी पे बात करें ना। आपकी क्यों नहीं है? अच्छी बात है, मैं इनको भाई साहब इमामत का पूछे, देख बात करें, बात करें, जब खत्म हो तो मुझे बात करने दें। खत्म हो गई बात आपकी? मेरी बात सुने, आपने हमेशा ये किया है, आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं आप जवाब कोई और देते हैं। अगर आपको सवाल करने का हक है, एतराज हमारे मजहब पे, तो हमें भी एतराज हक है सवाल करने का। भाई बात सुने, आप अपना एतराज अलग से करें, वुजू पे सवाल करें, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने आपसे इमाम पे सवाल किया, ठीक है, उसके जवाब की तरफ आ रहा हूँ ना। समझ गया भाई, आप जवाब देने देंगे तो मैं जवाब दूंगा ना भाई। मैंने पूछा आपसे, सुने डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब एक मिनट इंतजार करो भाई साहब। मैं डॉक्टर साहब को 3 चांस देता हूँ, 1 2 3। इजाजत दें मुझे बात करने के लिए 30 सेकंड के लिए, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज। आप तालीम याफ्ता शख्स हैं, डॉक्टर हैं, 30 सेकंड मुझे बात करने दें। सुने आप प्लीज, ओके? इस तरह गुफ्तगू नहीं हो सकती। मैं यहाँ पे इनको बताता हूँ, वार्निंग देता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे बात करने दें प्लीज। डॉक्टर साहब बात, खामोश हो जाए प्लीज। 30 सेकंड, ज्यादा नहीं, 30 सेकंड। अच्छा खामोश, खामोश, कुछ भी ना बोलो, खामोश। हाँ अजीजों, मैं इनको अभी से ये कायदा इस्टेब्लिश कर रहा हूं कि ये इनका जितना सवाल है अपना सवाल तसल्ली से कर दें, ठीक है ना? पर मैं जब जवाब देने लगूं तो इनको 3 चांस मिलेंगे, 1 2 3। अगर इन्होंने एक दफा काटा मुझे कत्ल कलामी की तो वार्निंग है, दूसरी दफा कत्ल कलामी की तो फिर वार्निंग है, तीसरी दफा कत्ल कलामी की तो फिर मैं इनका डिस्कनेक्ट कर दूंगा भाई। क्योंकि ये डॉक्टर साहब हमारे उस्ताद हैं, बुजुर्ग हैं, ये मुहतरम है, तालीम याफ्ता है, लेकिन इनके शहर में शायद ये है कि किसी दूसरे शख्स को बोलने ना दो, उनसे मुश्किल सवाल कर दो फिर उसको बोलने ना दो। शायद इनके शहर में यही रवाज है, लेकिन मुझे इस तरह नहीं आता जवाब देना कि कोई शख्स मुझे बात करने नहीं दे रहा, मुझे काट रहा है, मुतसल्लन काट रहा है। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कुरान से दलील है, लेकिन मुझे जवाब नहीं देने दे रहा। क्यों ही मैं जवाब देने लगता हूं वो फौरन काट देता है। इतना इंतजार नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि भाई देखो ये आदमी 5 मिनट इंतजार करो, ये क्या बोलता है, इतना इसको तमीज नहीं, ये मुसलसल मुझे काट रहा। तो अभी जो है ये बहुत अजीम इंसान है, ये बहुत मुअद्दब है, मुहतरम है, लेकिन मुझे इनसे गुफ्तगू करने का तरीका नहीं आता कि मैं किस तरह से गुफ्तगू करूं। तो इन बुजुर्ग को मैं अभी कहता हूं कि आप अपनी जितना सवाल है कर लें, उसके बाद मैं जब जवाब देने लगूं तो मैं इनको 3 चांस दूंगा। अगर 3 दफा इन्होंने मुझे काट दिया फिर इसको काट देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसके बाद नहीं होगा। अभी डॉक्टर साहब आप मर्जी जितना बोलना है बोलो, फिर मैं जब बात करूं तो नहीं काटना मुझे, बात करो। ठीक है, आपका लेक्चर खत्म हो गया, बड़ी मेहरबानी आप। ठीक है जी, हम आपका है, हम सवाल करने आए। मसला ये है आप लोगों का, आपका खास तौर पे जो मैंने आपकी 2 सुनी पहली बात, सवाल गंदम जवाब चन्ना। सवाल आपसे पूछते हैं इमामत का, वुजू को देखो ना, हाँ जी वो उधर देखो ना, वो खुदा के बंदे। आपसे सवाल किया आपके इमामों के ऊपर कि बनी इसराइल के 12 अल्लाह ने बनाए, अल्लाह ने मैं समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, आपका कनेक्शन बहुत खराब है। नहीं बनाया अल्लाह ने बनाया होते तो ऐलान करता। बहुत खराब है कनेक्शन आपका डॉक्टर साहब। बात 12 इमाम बनाए कुरान में, इसका यार किसी अच्छे इंटरनेट से कॉल करो ना। ये 12 तुम डॉक्टर हो, इंग्लैंड में रहते हो, इंटरनेट नहीं थे मेरे पास, मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हो। है ना, अभी समझ आ रही है? डिस्ट्रप्शन बहुत है, आपका कॉल कट रहा है भाई। अभी समझ आ रही है? बात करो जनाब, आपको अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी बेहतर है, अभी कुछ बेहतर हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, जरा काम डाउन कर दें।
نہیں ہمیں وہ سمجھ آ رہا کریٹڈ کیا اس لیے ہوتے ہیں جب ہمیں سوال کچھ ملتا ہے، جواب قرآن ہے، سن لیں. اب آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی بھائی. کسی اچھے انٹرنیٹ سے کال کرو. پھر تم بہانہ بناؤ گے کسی نے میرا کال کاٹ دیا ہے. بھائی ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی کوالٹی صحیح نہیں ہے. کال کی کوالٹی صحیح نہیں ہے. آپ کو سن لیں ابھی آواز آ رہی ہے؟ آپ کلیئر آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بال کریں کر کٹ گیا. سن لیں، قرآن میں 12 کا جو ہنسا ہے نا. اوکے جناب آپ کسی اچھے کال سے کال کریں بھائی. کسی اچھے لائن سے کال کریں پھر آپ سے بات ہوگی. اس طرح بات نہیں ہو سکتی بھائی. آپ آپ کٹ رہا ہے آپ کا بھائی. نہیں سوری میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, آپ سے کوئی بات سننا چاہتا ہوں, لیکن آپ کی جو کوالٹی ہے وہ خراب ہے. دیکھیں عزیزوں, یہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں 12 نقیب بنائے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے وہاں پر, اور وہاں پر ہر قبیلے کا ایک سردار تھا, اس کو 12 نقبا تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جانشین تھے اس کے بعد 12 امام تھے. یہ آیت وہ نہیں کہہ رہا. یہ آیت جو ہے, پہلی بات آپ کے جو قیاس آپ کر رہے ہیں, آپ غلط بیانی سے کام, یا کسی نے آپ کو غلط قرآن کا ترجمہ کرایا ہے, وہ اس کی مرضی ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین کی طرف آئے تھے, تو اس وقت بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. اسی لیے سمندر میں بھی دریا ان کے لیے چیر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے 12 راستے بنائے, ہر قبیلے ایک راستے سے نکل جائے. تو بعد میں ہر قبیلے کے لیے ایک نقیب یعنی ایک سربراہ معین کیا تھا. یہ کیا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 موسیٰ علیہ السلام کے 12 موسیٰ علیہ السلام کے بعد 12 امام ہے. اس طرح نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. پھر اس سے قیاس نکالنا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 12 امام ہوتے تو قرآن مجید میں اس کی آیت ہوتی. آپ کی خدمت میں میرے جواب کے کئی مراحل ہیں میرے عزیز. میرے جواب کے بہت سارے مراحل ہیں. ہر مرحلے پہ ہم آپ کو روکتے ہیں اور ہر مرحلہ پر آپ جواب نہیں دے سکیں گے. ٹھیک ہے نا. جواب دینا میری مرضی ہے. کہ میں جس طرح جواب دینا چاہوں, جس انداز سے جواب دینا چاہوں, مفصل جواب دینا چاہوں میری مرضی, مختصر جواب دینا چاہوں میری مرضی. ٹھیک ہے نا. آپ نے سوال کیا ہے, میں جواب دیتا ہوں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میری مرضی سے جواب دے دو. پہلی بات یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی چیز ہو تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں جماعت عمریہ کو. آپ ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ ہمارے عزیز ہیں, آپ کو دینی تعلیم نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں دین کی بات آپ کو نہیں معلوم, یہ واضح ہے بات. لیکن آپ کے علماء تو ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے. وہ میرا تقریر واضح ہے مسئلہ وضو پر, میرے 2-2.5 گھنٹے کی تقریر ہے, اس پہ دیکھ لیجئے کہ مسح پیروں کی ہوتی ہے یا پیروں کی مسح ہوتی ہے یا پیروں کو دھلایا جاتا ہے قرآن کی روح سے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. یہ وضو لینا یہ کوئی ہلکی بات نہیں. وضو بہت نہایت اہم ہے اسلام میں. نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد. آپ کا ادعا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی اتباع کرنی ہے, امامت ہمیں دکھاؤ قرآن میں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ قرآن کے اتنے مخلص ہیں تو کیوں آپ کی وضو قرآن کے خلاف ہے؟ یہ تو بتائیے. قرآن مجید میں صریح آیت ہے, مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت متعہ کی تحلیل کے لیے ہے. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. جب متعہ کیا کرو تو متعہ ہونے والی عورت کا اجرت عطا کرو, اس کا مہر عطا کرو. صریح ہے کہ متعہ جائز ہے, تم اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو, اس کو کیوں حرام قرار دیتے ہو؟ تو پھر یہ نہ کہنا ہمارے سامنے آ جانا کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں, قرآن کو نہیں. پھر ہم یہ ایک مرحلہ جواب دے دو اس کا. تم اگر قرآن سے دلیل مطالبہ کرتے ہو تو تم پہلا اپنا ثابت کرو اپنا التزام, اپنا اتباع قرآن سے. جب نماز میں نکاح میں تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو تو کیوں ادعا کرتے ہو ادھر آ کے ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں؟ پہلی دوسرا مرحلہ ہمارے جواب کا, تم قرآن ثابت کرو کامل ہے. بھئی جب تمہارے یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے, کوئی پھلکی بات نہیں ہے, یہ کوئی بھاگنے کا طریقہ کار نہیں ہے. ہمارا سیریس مطالبہ ہے آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے نا. آپ نے قرآن سے دلیل مانگا ہے. یہ وہی شخص دلیل مانگ سکتا ہے جس کے مذہب میں, جس کے احادیث میں, روایات میں, جس کے قرآن کی تفسیر میں قرآن کامل ہو. دلیل لے کے آؤ کہ قرآن تمہارے پاس, تمہارا کوئی دلیل ہے کہ قرآن کامل ہے. جب عمر کہتا ہے قرآن ضائع ہو چکا ہے, اکثر قرآن ضائع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. عائشہ کہتی ہے قرآن ضائع ہو چکا ہے. حذیفہ معاف کیجیے گا, زید بن ثابت جو قرآن کو جمع کرنے والا ہے, اس نے خود ادعا نہیں کیا قرآن کامل ہے. اس نے بالعکس کہا ہے کہ جب میں نے قرآن جمع کیا پھر میں مزید گھومتا رہا,
یہ اس کے آیت میں دکھا دوں گا آپ کو, روایت دکھاؤں. پھر میں مزید گھومتا رہا, تلاش کرتا کہ مزید قرآن ملے, مزید نہیں ملا. یہ واضح ہے, یہ واضح ہے کہ اس کو مزید اس سے وہ کہتا ہے اس سے زیادہ قرآن نہیں ملا. وہ دھیان نہیں کیا اس نے کہ پورا قرآن میں نے کامل جمع کیا. قرآن متفرق تھا, قرآن کئی پتے پہ لکھا ہے, کئی پتھر پہ لکھا ہے, کئی کاغذ پہ لکھا ہے, کئی درخت کے شاخے پہ لکھا ہے. وہ میں نے جمع کیا, جتنا مل گیا میں نے جمع کیا. اس نے دھیان نہیں کیا کامل ہے. عثمان جس کا مصحف سب جگہ چل رہا ہے اور باقی مصاحف اس نے جلا دیے, ایک ہی مصحف رکھا. اس نے خود, وہ بخاری میں روایت اس کی موجود ہے, کہہ رہے اس قرآن میں غلطی ہے. تو پہلی بات ہے تم یہ دیکھیں, تم کہتے ہیں اس ڈاکیومنٹ سے, یہ ڈاکیومنٹ ہے بھائی, اس ڈاکیومنٹ سے فلان مطلب مجھے دکھاؤ, اس ڈاکیومنٹ میں یہ مطلب نہیں ہے. تو یہ کوئی غیر معقول بات نہیں ہے, irrational, عقل کے خلاف بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں تم پہلے تو اس کی جو ہے انٹیگریٹی ثابت کرو کہ یہ کمپرومائز نہیں ہوا ہے تمہارے عقیدے کے مطابق. جب تم دلیل نہیں لا سکتے, میں آپ ڈاکٹر صاحب آپ سے چیلنج نہیں کر رہا, آپ کے علماء سے چیلنج کرتا ہوں. جب دلیل نہیں لا سکتے تو کیسے ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ تو قرآن سے آیت دکھاؤ. پھر اگلی بات, یہ ایک مرحلہ, اس مرحلے سے عبور, یہ 2 مراحل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, ان سے عبور کرو. پھر تیسرا مرحلہ, ٹھیک ہے نا. اگر نص نہیں ہے, فرض کرتے ہیں نص نہیں ہے قرآن میں نص نہیں ہے, ہمیں تو پتہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے, عمر کی خلافت پہ نص نہیں, ٹھیک ہے نا. چلیں اہل بیت علیہ السلام کی خلافت پہ نص نہیں ہے, تو اس مشکل سے کیسے جان چھٹکارا پاؤ گے تم کہ اسلام میں سب سے جو اختلافی مسئلہ ہے امامت, جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر اس پہ نص نہیں ہے یہ دین کو تم کیسے کہتے ہو یہ کامل ہے؟ اس کا جواب ہمیں دے دو تم. جی اگر تم کہتے ہو قرآن میں نص نہیں تو اس کا جواب کیسے دو گے؟ تم اس کا کوئی متبادل انٹرپریٹیشن ہمارے لیے لا دو تاکہ ہم اس کو ملحوظ نظر رکھیں. یہ نمبر 3 ہو گیا, ٹھیک ہے نا. نمبر 4, چلو مان لیتے ہیں کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے, احادیث متواترہ میں موجود ہے. مان لیا ایک چیز قرآن میں نہیں ہے, احادیث متواترہ میں اگر ہے, تو کیا آپ, یہ کس نے آپ کو سکھایا ہے؟ یہ کس دلیل کے بنا پر کہتے ہو کہ اگر قرآن میں نہیں ہے تو وہ دین کا ایسا نہیں ہے؟ کس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے؟ یعنی اگر قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے, دین کا ایسا ہے, چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ تکرار کیا ہو, تو تمہارا یہی عقیدہ ہے, یہ عین کفر ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی, وحی کی 2 اقسام ہیں. ایک وحی ہے اللہ کی جانب سے جو قرآن ہے سورت میں, ایک وحی ہے اللہ کی جانب سے جو کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تم بولو, اپنا نام چینج کرو کہ ہم اہل سنت نہیں ہیں, سنت کو نہیں مانتے, صرف قرآن کو مانتے ہیں, بس بات ختم. ہم صرف قرآن سے دلیل لائیں گے, ٹھیک ہے نا. ان مراحل کو طے کرو. میں نے عرض کیا تم قرآن کی انٹیگریٹی اپنے احادیث روایات اپنے آئین سے ثابت کرو. میں 10 پارے لا دوں گا, میں 50 صورتیں لا دوں گا, ٹھیک ہے نا. میں 10,000 آیتیں لاؤں گا, میں 12 اماموں کے نام دکھاؤں گا قرآن میں. جب تم نہیں دکھا سکتے کہ قرآن تمہارے مذہب میں کامل ہے تو کیوں ڈیمانڈ کرتے ہو؟ اس کے بعد یہ سب ان مراحل میں عزیزو, جو شخص ایمانداری سے میرے باتوں کو سنے, ان سٹیپس کو یہ لوگ پار نہیں کر سکتے. ہر سٹیپ میں یہ لوگ رک جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں قرآن میں ہمارے پاس دلیل ہے, قرآن کی 1 آیت بھی ہو کافی ہے, قرآن کی 2 آیت بھی ہو کافی ہے, اس سے زیادہ بھی ہو کافی, ٹھیک ہے نا. آیت تطہیر میں نے بیان کیا ہے, آیت تطہیر کا شان نزول بالاجماع 5 طیبہ علیہم الصلاۃ والسلام ہے, کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. اور یہ جماعت مخالفین کیا کہیں گے کہ یہ نساء سے خطاب ہے. دلیل کیا؟ دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ترتیب کے, قرآن کی آیات کی ترتیب کے. آپ میرے پچھلے تقریر کو دیکھ لیجئے, پچھلا جو سیشن ہے اس کو دیکھ لیجئے, اس میں نے جو ندیم صاحب تھے انہوں نے کال کیا تھا, میں نے وہاں پہ کچھ توضیح دی ہے کہ کیوں آپ ترتیب قرآن سے استدلال نہیں کر سکتے, کیوں سیاق قرآن سے استدلال کیوں نہیں کر سکتے. کیونکہ قرآن میں جملے الاعتراض والتکمیل یعنی جملے معترضہ قرآن میں بہت ہے. العدول فی الخطاب کہ صدر آیا ایک شخص سے خطاب ہے, ذیل آیا کسی اور شخص سے خطاب ہے. صدر آیا منسوخ ہے, وسط آیا ناسخ ہے. تو سبحان اللہ, صدر آیا منسوخ, وسط آیا ناسخ, اور ذیل آیا پھر منسوخ. خذ العفو واعرض عن الجهل, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهل. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهل. صدر آیا منسوخ, خذ العفو منسوخ, وامر بالعرف یہ ناسخ,
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ یہ بھی منسوخ اور ناسخ ان دونوں کا وسط میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. سیاق آیا سے استدلال نہیں کر سکتے. کیوں تمہارے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے کہ آیہ تطہیر ازواج کے لیے ہے. وہ دلیل کیا؟ وہ سیاق آیات ہے. جملہ معترضہ کا جواب دے دو. دلیل میں نے وہ پچھلے تقریر میں دی ہے، کتابیں دکھائی ہیں، اس میں اب تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں مزید مثلا کتابوں کو پھر دکھاؤں، جنہوں نے دیکھنا وہ ایک کلک کر دیں، نظر آ جائے. اس کے بعد العدول فی الخطاب، سیوطی کا اقوال، زرکشی کا اقوال، آیات قرآنی میں مثالیں کہ صدر آیا کسی شخص سے خطاب، ذیل آیا کسی اور شخص سے خطاب. آیہ تطہیر کوئی بات نہیں، صدر ازواج سے خطاب ہے، ذیل اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے خطاب ہے، کوئی بات نہیں. اس کہاں سے ثابت ہوگا؟ حدیث سے ثابت ہوگا، آیت کے متن سے ثابت ہوگا، اہل البیت علیہ السلام سے ثابت ہوگا، مطہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہوگا. خطاب کیا؟ اہل بیت علیہ السلام سے. وہ طاہرہ مطہر بنایا ہے، کسی کے لیے نہیں کہا. انبیاء علیہ السلام کسے؟ وہ طاہرکم تطہیرا، یہ فقرہ کہ آپ کو غایت عصمت عطا کرے گا، ہر پلیدی سے دور کرے گا. یہ انبیاء علیہ السلام کسی کے لیے نہیں ہے. مطلق رجس سے دور کرنا، نہ عیسیٰ نہ موسیٰ نہ ابراہیم علیہ السلام کسی کے لیے نہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے کہ ہر پلیدی سے پاک، وہ غایت تطہیر، ہر برائی سے دور، مبرہ. ٹھیک ہے. ہم نے عرض کیا پچھلے اپنے تقریر میں، وجہ استدلال عصمت اس امت میں معصومین کو بتا دیا کہ معصوم ہے. دیکھیں ہمارے پاس آیات بہت ہیں قرآن مجید سے. تم جب وہ جو 4-5 مراحل میں نے بیان کیے ہیں ان کا جواب دو گے تو ہم مزید آیات بیان کریں گے، لیکن ایک آیت بھی کافی ہے. تم اس استدلال کو مرد بنو. تمہارے علماء کہاں مرے ہیں؟ فون نمبر ہم نے رکھے ہیں آپ کے علماء کہ وہ بتائیں کہ یہ آیت کیسے عصمت پہ دلالت نہیں کرتی. اگر تم کہتے ہو یہ ازواج سے خطاب ہے، ٹھیک ہے نا، تمہارے پاس دلیل کیا ہے سوائے سیاق آیات کے؟ اور کوئی دلیل نہیں ہے. سیاق آیات کا میں نے ایک جواب نہیں کئی جواب دیے ہیں، وہ پچھلے تقریر میں موجود ہیں اور سب علمی آپ ہی کے کتب سے دیے ہیں. تو کیسے کہتے ہو کہ یہ دیکھیں ازواج سے خطاب ہے؟ یہ چیز اگر انسان جھوٹ بولے، دلیل نہ سنے، دیکھیں اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں، معجزات بھیجے انبیاء علیہ السلام کو، لوگوں نے نہیں سنا، معجزات بھی نہیں دیکھے. وہ آپ کی آپشن ہے، آخرت میں جواب دینا ہوگا. لیکن اگر واقعاً عاقلانہ بات کرنا ہے نا، ہم دلیل لائے ہیں، دلیل لا چکے ہیں، آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، آپ کی کتب سے دکھا چکے ہیں کہ یہ آیت کی شان نزول اہل بیت علیہ السلام ہے اور اس آیت کی مدلول عصمت ہے، ہر پلیدی سے دور. اگر اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسے افراد ہیں جو کبھی خطا نہیں کر سکتے، کبھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، تو معلوم ہے کہ اتباع انہی کی کرنی ہے، یہ امامت انہی کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اگر نے فرمایا قرآن مجید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہے کہ رسالت کے ساتھ یہ بھی ثابت ہے کہ ان کا احترام واجب ہے، ان کی توہین کفر ہے، ان کی طاعت واجب ہے. یہ ثابت ہے، دوسرے آیات نہ بھی ہونا یہ ثابت ہے. کیونکہ نبی کا جب ایک شخص اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آتا ہے تو اس کی تصدیق کرنا، اس پہ ایمان لانا، اس کی طاعت کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ واضحات میں سے ہے. اسی طرح جب بتا دیا کہ معصوم ہیں، ان کی امامت اس سے ثابت ہو جاتی ہے. وجہ دلالت واضح ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہے. بھئی آپ جواب دے دو، میں نے دکھایا ہے، میں نے استدلال کیا ہے. اللہ نے نام لے کر فرمایا اہل البیت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی ڈال کر کمری لپیٹ کر دکھایا اہل بیت کون ہے، اہل بیت کون ہے. وجہ استدلال بھی واضح، مصادیق بھی واضح، شان نزول بھی واضح، مدلول بھی واضح، عصمت. پھر کہتے ہیں نہیں ہے. بھائی اگر چلو مان لیتے ہیں نہیں، دلیل لے کے آؤ کہ نہیں ہے. دلیل تمہارا کیا ہے وہ ہمیں سنا دو. ٹھیک ہے نا، قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے، لیکن قرآن کی ہر آیت سمندر ہے، قرآن کی ہر آیت بحر ہے. ہم چاہیں تو بہت سارے آیات لا سکتے ہیں، لیکن تم مہربانی کرو، پلیز ڈو می اے فیور، مہربانی کرو. یہ 4-5 جو میں نے مراحل آپ کے سامنے رکھے، آپ میں سے کوئی مرد بنے، آپ کے علماء میں سے، آپ کے اتنے عالم ہیں ماشاء اللہ، مشارق و مغارب میں ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں جماعت عمریہ کے جو علماء ہیں، قاری اور حافظ اور عالم اور خطیب، ملینز کے، ان میں ایک مرد نہیں ہے.
ان میں ایک شخص نہیں ہے جو اس مراحل کو جو میں نے رکھے ہیں اس میں سے ایک کا جواب دے دے، اس میں سے ایک کا جواب دے دے، کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان مراحل کو تم نہیں جواب دے سکتے۔ اس کے بعد آئی تطہیر کی جو میرے استدلال ہے، آپ میں سے کوئی مرد بنے نا جواب دے دے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے عزیز ہیں، بزرگ ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، کال کریں تو اچھے لائن سے کال کریں، جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، آپ کی بات سنیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی شرط کے ساتھ کہ آپ جب میں گفتگو شروع کروں تو میرے بات کو نہ کاٹیے، کاٹیں گے تو وارننگ ملے گا 3 دفعہ، اس کے بعد آپ کے لائن کو ڈسکنیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اچھے لائن کے ساتھ آپ کال کیجیے، اگلی دفعہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔